جانتی ہوں کہ جہنم میں جاؤں گی کیونکہ میں پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور میری آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اداکارہ بے باک ماڈل متھیرا کے حوالے سے کچھ حقائق، کچھ باتیں ان کے والد کے حوالے سے، ان کا اصل نام کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ متھیرا کہتی ہیں کہ والد کے بغیر اس سوسائٹی میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ ان کے 3 بچے ہیں اور ان کو سب معلوم ہے کہ ان کی ماں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ متھیرا نے کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ لڑکوں کو زیادہ اچھی تربیت دینی چاہیے۔ میرے بیٹوں کو سب کچھ معلوم ہے، انہیں خواتین کے مسائل کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ متھیرا نے کہا کہ وہ جانتے ہیں میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ مجھے روتے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، انہیں اچھی تربیت دینی چاہیے، ان کے اندر احساس پیدا کریں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کے اخراجات کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ متھیرا نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ جب میں روتی ہوں تو میرے ساتھ خدا ہوتا ہے، میں پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گی، لیکن میں ہمیشہ بہتر انسان بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ متھیرا کا کہنا تھا کہ میں اپنی سرجریز اور لپ فلرز کے بارے میں کھلے عام اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ لڑکیوں کو صحیح طریقے بتانا چاہتی ہوں کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک زمانے میں شدت سے محبت چاہتی تھی، چونکہ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے جو موقع ملتا میں اسے جانے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دھوکے کھائے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں خود سے پیار نہیں کرتی۔ متھیرا کے مطابق جب انہیں لوگوں سے دھوکے ملنا شروع ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے لپ فلرز کروائے۔ متھیرا کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے اور بہت مرتبہ میرا دل ٹوٹا، لیکن سب سے پہلی دفعہ میرے والد نے میرا دل توڑا تھا۔ مجھے زندگی میں سب سے پہلے میرے والد نے دھوکہ دیا کیونکہ جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ میرے ساتھ نہیں تھے۔ متھیرا کا مزید کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں سب کچھ خود کرنا پڑا اور بعد میں بہت سے دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میرے والد کی طرح حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ متھیرا مزید بتاتی ہیں کہ ان کے والد اور ان کی فیملی زمبابوے میں رہتی تھی اور وہ وہیں کاروبار کرتے تھے، پھر وہاں کی سیاست میں بھی شامل ہوئے اور حال ہی میں وہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ متھیرا مزید بتاتی ہیں کہ والدہ سے علیحدگی کے بعد میرے والد لندن چلے گئے تھے۔ میری والدہ اور والد میں بہت فرق تھا کیونکہ میرے والد پارٹیاں کرنے والے رنگین طبیعت کے مالک تھے جبکہ والدہ بالکل مختلف تھیں۔ انڈسٹری میں آنے کے حوالے سے متھیرا نے بتایا کہ شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں اور بہن اخبارات میں کام کے لیے اشتہارات دیکھا کرتے تھے۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ میں اس وقت ماں بنی جب میری عمر 15 سال تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش نے مجھے اور میری زندگی کو ایک اچھے طریقے سے بدل دیا ہے اور وہ میرے لیے خوش قسمت رہا۔ میرے بیٹے کے بعد مجھے اچھا پیسہ ملا، مجھے اچھا کام ملا، مجھے اچھی نوکری ملی۔ یقیناً متھیرا کے مداح یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ متھیرا کا اصل نام کچھ اور ہے۔ متھیرا نے اپنے کریئر کے آغاز میں کی جانے والی جدوجہد اور ذاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے علاوہ اپنا اصل نام بھی بتایا جسے ان کے چاہنے والے آف سکرین استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ دستاویزات میں ان کا نام تہمینہ ہے لیکن وہ متھیرا بھی استعمال کرتی ہیں جو کہ ان کی والدہ نے رکھا تھا۔ تہمینہ ان کے والد کا رکھا گیا نام ہے اور وہ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے۔ متھیرا نے مزید کہا کہ صرف ان کے چاہنے والے ہی انہیں تہمینہ سے مخاطب کرتے ہیں، جبکہ متھیرا ایک سٹیج کا نام ہے جسے وہ کام کے دوران استعمال کرتی ہیں اور یہ دونوں نام دراصل 2 بالکل الگ شخصیات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ متھیرا کے مطابق تہمینہ کی شخصیت متھیرا کے بالکل برعکس ہے جو صرف میرے قریبی لوگوں کے لیے ہے اور وہ مجھے میرے اصل نام سے ہی پکارتے ہیں، جبکہ متھیرا کی شخصیت وہ ہے جو شوبز میں نظر آتی ہے اور یہ شخصیت وہ کام کے دوران ہی سامنے لاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ زمبابوے کے شہر ہرارے کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی متھیرا کی والدہ پاکستانی ہیں جبکہ والد کا تعلق جنوبی افریقہ سے تھا، جبکہ متھیرا کی چھوٹی بہن روز محمد بھی شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ اور حریم شاہ نے متھیرا کو کس بات پر کھری کھری سنائی یہ بھی آپ سنیے۔ حریم شاہ کا کہنا تھا کہ ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں متھیرا ان پر اعتراض اٹھا رہی ہیں کہ ایسا کیا ہے جس سے مجھے اتنی شہرت مل گئی۔
حریم شاہ نے جواب دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا کہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے اور پھر بھی سوشل میڈیا پر آپ سے زیادہ فین فالوئنگ ہے۔ حریم شاہ نے کہا کہ میں نے آپ کی طرح مانع حمل مصنوعات کے اشتہارات نہیں کیے، آئٹم سانگ پر ڈانس نہیں کیا، میں یہ سب کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، نہ ہی مجھے آئندہ یہ سب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کر کے بھی آپ نے وہ مقبولیت حاصل نہیں کی جو میں نے کچھ نہ کر کے حاصل کر لی۔ حریم شاہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں متھیرا کو کہا کہ میں نے آپ کی طرح مصنوعی ہونٹ، بریسٹ اور بٹکس انہانسمنٹ نہیں کروائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک آرٹیفیشل ہیں میڈم۔ حریم شاہ کا کہنا تھا کہ اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں تو آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے کیوں بلایا؟ حریم شاہ نے معنی خیز انداز میں کہا کہ آپ کو پی سی ہوٹل والی ملاقات یاد رکھنی چاہیے اور یہ بھی کہ آپ وہاں کس کام کے لیے آئی تھیں۔ متھیرا کا، اور جس میں متھیرا میرے بارے میں بحث کر رہی ہیں اور ان سے میرے بارے میں کوشچن ہوا تو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں فیمس ہیں۔ فرسٹ آف آل تو متھیرا میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ کچھ کیا بھی نہیں ہے، تب بھی آپ سے بہت زیادہ ہے میری فین فالوئنگ سوشل میڈیا پہ، اور میں نے آپ کی طرح کنڈم کے اشتہارات بھی نہیں کیے اور مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی کبھی کہ میں لوگوں کو کنڈم کے بارے میں اویئرنیس دوں اور یا تو مجرے ڈانس کروں اور یا مجرے ڈانس کروں، وہ کون سے ہوتے ہیں جو ایٹم سانگ پہ ڈانس کروں، یہ ایکچولی میں کرنے کے لیے نہیں آئی تھی اور نہ مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا اور نہ مجھے اس کے بعد کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ کر کے بھی آپ وہ فین فالوئنگ حاصل نہیں کر سکی، اتنی پاپولیرٹی نہیں لے سکی جو کہ میں نے کچھ نہ کر کے لے لی۔ یہ نصیب اور قسمت کی باتیں تھیں، مقدر کی باتیں تھیں، جیلس ہونے کی کون سی بات ہے، اور نہ ہی تو میں نے آپ کی طرح کوئی آرٹیفیشل لپ فلر کروائے اور آرٹیفیشل بوب اور آرٹیفیشل بٹیکس اور وٹ ایور، کیا آپ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری کی ساری آرٹیفیشل ہے میڈم۔ میں تب تک کسی سے کچھ نہیں کہتی جب تک کوئی میرے بارے میں کچھ نہ بولے، لیکن جب کوئی میرے بارے میں کچھ بولے نا تو میں اسے حقیقی معنوں میں آئینہ دکھاتی ہوں، اصلیت دکھاتی ہوں۔ اور شاید آپ بھول گئی ہوں گی کسی ہوٹل والی ملاقات کہ میری اور آپ کی ملاقات کیسی ہوئی تھی اور آپ کس کام کے لیے وہاں پہ آئی تھی، اور وہ سب شاید کہ آپ بھول گئی ہیں۔ اور اس کے باوجود آپ کو جب انٹرویوز کرنا تھا، انٹرویو کرنے ہوتے ہیں یا اپنے انٹرویو میں بلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے منتیں آپ ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں بلاتے ہیں؟ اچھا مجھ سے انٹرویو کیوں لیا، مجھے کیوں بلایا، میں تو کچھ نہیں تھی نا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر اس کے باوجود آپ کو کیوں منت سماجت کرنی پڑی کہ پلیز میرے انٹرویو کے لیے آ جائیں، مجھے آپ انٹرویو دیں، مجھے آپ اپنا ٹائم دیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہماری ملاقاتیں ہیں، لیکن آپ نے کون سا کارنامہ کیا جو کہ تاریخ کے اوراق میں آپ کا نام درج ہے متھیرا؟ اور بس میں یہی کہوں گی کہ پی سی ہوٹل والی ملاقات یاد رکھیں کہ تو ویورز یہ تھی متھیرا کی زندگی کے وہ حقائق جو آپ یقیناً پہلے نہیں جانتے ہوں گے، اور حریم شاہ کی کھری کھری باتیں جو انہوں نے خوب سنائی متھیرا کو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔